بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا 5واں سبق حقوق العباد کے سلسلے میں والدین کی توہین بہت بڑا گناہ ہے، اس حوالے سے ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو، یعنی تمہارے والدین تمہارے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان کو اف تک بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہ، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے۔ میں نے پھر پوچھا کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسرے نمبر پر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری۔ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر مقدم رکھا گیا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، جتنے حقوق العباد ہیں ان سب میں مقدم حق والدین کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود کا ذریعہ بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ والدین کی خدمت ساری عبادت پر مقدم ہے۔ والدین کی خدمت و اطاعت کسی زمانے اور کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں ہے، ہر حال اور ہر عمر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک واجب ہے۔ والدین کے بڑھاپے کا زمانہ جب وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائیں اور ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جائے، اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بے رخی بھی محسوس ہو تو ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑھاپے سے طبعی طور پر انسانوں کو چڑچڑاپن بنا دیتا ہے، اور بڑھاپے کے آخری دور میں جب عقل و فہم جواب دینے لگتی ہے تو ان کے خواہشات اور مطالبات ایسے ہونے لگتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان حالات میں والدین کی دلجوئی اور راحت رسانی کے احکام کے ساتھ انسان کو ان کا زمانہ طفلیت یاد دلایا کہ کبھی تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے، یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تم چھوٹے بچے تھے اور تم اپنی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے والدین کے سامنے رو رو کر یا ضد کر کے حاصل کرتے تھے۔ آج اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو بھی
تو تم اپنا وہ بچپن کا زمانہ یاد کرو، تو ان کی ہر بات کا اچھے انداز میں جواب دو، ان کی راحت رسانی کا خیال کرو۔ ایک وقت تھا تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا تھا، اب جب ان پر محتاجی کا وقت آ گیا ہے تو ان کے سابق احسان کا بدلہ ادا کرو۔ اس آیت میں اسی طرح اشارہ کیا گیا اور چند تاکیدی احکام دیے گئے۔ نمبر 1 یہ کہ والدین کو اف بھی نہ کہیے۔ لفظ اف سے مراد ہر ایسا کلمہ جس سے اپنی ناگواری کا احساس ہو، یہاں تک کہ ان کی بات سن کر اس طرح لمبا سانس لینا جس سے ان کو ناگواری ہو، وہ بھی لفظ اف میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایذا رسانی میں اف کہنے سے بھی کم کوئی درجہ ہوتا تو یقیناً وہ بھی ذکر کیا جاتا۔ حاصل یہ ہے کہ جس چیز سے ماں باپ کو کم سے کم بھی اذیت پہنچے وہ بھی ممنوع ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا حکم جھڑکنے اور ڈانٹنے کا ہے، اس کا سبب بھی اظہار ثانی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر والدین کو ڈانٹ ڈپٹ کرو یا ان کو جھڑکو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تیسرا حکم والدین کے ساتھ گفتگو کا ادب سکھایا گیا کہ ان سے محبت و شفقت کے نرم لہجے میں بات کی جائے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے اس طرح کرو۔ چوتھا حکم جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و ذلیل آدمی کی صورت میں پیش کرو کہ تم کچھ نہیں ہو، تمہارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ تمہارا باپ ہے اور تمہاری ماں ہے، سب کچھ انہی کا ہے۔ آج اگر تم جوان ہو، تمہارے وجود میں خون دوڑ رہا ہے یا تمہارے وجود میں طاقت ہے، یہ طاقت ایسی نہیں مل گئی، اس طاقت کو تمہارے وجود میں ڈالنے کے لیے باپ نے اور ماں نے تمہارے اپنی طاقت اور اپنا خون صرف کیا ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ بازو عاجزی اور ذلت کے جھکائے، اور والدین کے ساتھ یہ معاملہ صرف دکھاوے کا نہ ہو بلکہ عزت کے ساتھ ہو۔ پانچواں حکم جس کا حاصل یہ ہے والدین کی پوری راحت رسانی کا خیال کیا جائے۔ پورا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن راحت رسانی کی پوری کوشش اور فکر کے ساتھ، اور ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا رہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے سب مشکلات کو آسان فرمائے، تکالیف کو دور فرمائے، اور والدین کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ دعاؤں کا جاری رہنا چاہیے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے سامنے احترام و اکرام کی وجہ سے اتنی آہستہ آواز میں بولتے تھے گویا بیمار ہیں، یعنی نحیف اور کمزور آواز میں جس طرح بیمار آدمی بولتا ہے اس طرح بات کرتے تھے آہستہ آواز میں۔ والدین کی نافرمانی ایک بدترین اور سخت ترین جرم ہے جس کے تصور سے ہی سچے مسلمان کا دل دہل جاتا ہے اور اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اس کا شمار کبائر اور بڑے بڑے گناہوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری واجب ہے۔ اگر والدین کسی کام کا حکم دیں وہ کام کرنا اولاد کے ذمے شرعاً فرض ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ جائز ہو، اور اگر اولاد وہ کام نہ کرے تو ایسا گناہ ہے جیسے نماز چھوڑ دینا گناہ ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا والدین کی نافرمانی کا وبال یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو اس روئے زمین پر اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ محبت اور پیار کی نظر سے اگر والدین کو ایک مرتبہ دیکھو تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ جب والدین کی وفات ہو جاتی ہے تو اس وقت حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر ان کی قدر نہیں کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت نہ کمائی، تو لہٰذا زندہ جو ہیں تو ان کی خوب قدر کی جائے اور حسن سلوک کر کے اپنی جنت، اپنی آخرت بنا لی جائے۔ اور آج اگر والدین کی قدر کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تم بھی اس حالت میں ہوگے کہ والد بنو گے تو تمہاری اولاد تمہاری قدر کرے گی۔ یعنی اپنی قدر کروانے کے لیے آج والدین کی قدر کرو، آج قدر کرو گے کل قدر کی جائے گی، آج حسن سلوک کرو گے کل تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، آج والدین کے فرما بردار بن کر رہو گے کل تمہاری فرما بردار اولاد بنے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔